نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي كبشة الانماري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه فأما الذي أقسم علينا فإنه ما نقص مال عبد من صدقة وظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وأما الذي أحدثكم فاحفظوه فقال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويسيل به رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يسيل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق هذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته ووزرهما سواء رواه الترمذی وهذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضور فرما رہے تھے تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، اس پہ قسم نہیں کھا رہا مگر بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں۔ ایک چیز تو میں نے کل عرض کر دی، حضور جس بات پہ قسم کھا رہے ہیں کہتے ہیں ما نقص مال عبد من صدقہ، ایک کسی بھی بندے کا مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا، حضور اس پہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم۔ اس کے تعلق سے کل عرض کر چکا، صدقہ کی فضیلت بھی ہے اور اس میں نوافل واجب صدقہ، اور جس اعتبار سے بھی صدقہ ہو وہ بندہ جب صدقہ دے تو حضور اس پہ قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم ہوا ہی نہیں ہے۔ حضور جس پہ قسم کھا لیں، ہمارے پاس صالحین کے واقعات ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں، کبھی کسی غریب کو دے دیں۔ ہوتا یہ ہے، امام محمد غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم جب کبھی کسی کو دے دیتے ہیں کوئی چیز، صدقہ، کسی کی مدد کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا دیتا ہے بدلہ۔ دنیا میں مومن کو دو جگہ بدلہ ہے، دنیا و آخرت میں۔ دنیا میں 10 گنا دے گا، آخرت میں 70 گنا، بل یضاعف کثیرا، بلکہ رب چاہے تو 73,000 گنا دے گا۔ مگر حجت الاسلام امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی صدقہ دے دیا، 1 روپیہ دے دیا، تو اللہ کا وعدہ 1 کا 10 دے گا، 1 کا 10 دے گا، اور دنیا ہی میں اللہ 1 کا 10 دیتا ہے، مگر جب وہ 10 بندے کے پاس آتا ہے تو بندے کو خیال نہیں رہتا ہے کہ یہ 10 اسی کا ہے جو مہینہ پہلے 1 دیا تھا، وہ دماغ سے نکل جاتا ہے کہ یہ 10 اسی کا ہے جو مہینہ پہلے 1 اللہ کے راہ میں دیا تھا۔ پھر بندہ سوچتا ہے نہیں یہ تو نیچرل ہے، مجھے ایسا ملنا ہی تھا، ہاں یہ ملا ضرور ہے مگر اس 1 کا بدلہ ملا ہے۔
پھر بندہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ وہ ایک کا ہی بدلہ ہے، وہ جو دے چکا ہے اسے بھول گیا ہے، یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس ایک کا بدلہ ملا ہے جبکہ یہ 10 اسی ایک کا ملا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی زیادہ نفع یا اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کا بدلہ ہوتا ہے، مگر ہم لوگ وہ جو دیا ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں اور مولا کائنات ایک دن کہتے ہیں کہ جاؤ، آپ کبھی کچھ مانگتے نہیں ہو، آج کچھ کہو۔ بہت اصرار پر حضرت فاطمہ زہرا نے انار مانگا، انار لے کے آؤ۔ تو حضرت مولا کائنات مزدوری کرنے آئے اور بازار سے آتے ہوئے وہ انار لے گئے، اور محدود رقم تھی، ایک ہی انار خرید پائے۔ انار لیتے راستے میں ہے کہ فقیر آ گیا، آواز لے کہ علی کسی نے کچھ نہ دیا، آخری تم آدمی ہو۔ اس سائل نے سوال کیا تو مولا کائنات نے وہ انار دے دیا۔ دے ہی نہیں دیا بلکہ فقیر کا اصرار تھا کہ انار کو کاٹو، دانہ نکالو، ہاتھ سے کھلاؤ، تب راضی ہوگا۔ مولا کائنات نے اسی طرح کیا۔ گھر پہ گئے تو حضرت فاطمہ زہرا نے چونکہ کہا تھا، خود سے نہیں کہا تھا، مولا کائنات نے کئی مرتبہ کہا کہ کچھ مانگو، تب جا کے اس طرح مانگا تھا، مگر اب جب خالی لوٹے ہیں تو اب حضرت فاطمہ زہرا نے رونا دھونا شروع نہیں کیا کہ نہیں، کبھی مانگا نہیں، اب مانگا تو کیوں نہیں لے آئے۔ ایسا نہیں، پاچی تھیلی دینے لو پاچا انہوں گنیے جنو، ایسا سمجھ گئے کہ اگر علی کو کہا تھا تو لے ہی آتے، نہیں لے آئے یعنی کچھ ہو گیا ہوگا۔ تو سمجھدار تھی بیوی، اگر سمجھدار ہو نا تو دنیا میں گھر جنت بن جاتا ہے، دنیا میں گھر جنت بن جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہیں تو دنیا میں گھر جنت ہے، اور وہ دہلیز جنت کی دہلیز ہے، جب ایک دوسرے کے حق ادا ہوں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں تو وہ بہتر ہیں، تب وہ دینداری اور اچھائی اخلاق اس گھر کی وجہ سے نسلوں تک چلتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات نے کچھ بھی نہیں کہا، تھوڑی دیر ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں کچھ انار کی شکل ہی میں تحفے آئے تھے، گفٹ آئے تھے، سرکار نے صحابہ کو تقسیم کیا اور 10 انار حضرت سلمان فارسی کو دیا اور کہا جاؤ جو ہے علی کے گھر پہ دے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی چلے تو ان کا ارادہ، ان کی نیت یہ تھی کہ علی کو تو کامل توقع ہے اللہ کی ذات پر، کامل اعتماد ہے اور توکل میں سب سے آگے ہیں علی، آج آزمایا جائے۔ اس لیے 10 انار جو سلمان فارسی کو دیے اس میں سے ایک سلمان فارسی نے رکھ لیا اور 9 انار کٹورے میں لے کر مولا کائنات کی بارگاہ میں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا کہ علی حضور نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ مولا کائنات نے لیا، اس کو کاؤنٹ کیا، گنا، کہ سلمان بات ایسی ہے کہ یہ انار میرا نہیں ہے، کہ نہیں حضور نے آپ ہی کا نام دیا، علی تو آپ ہی ہے، کہ کچھ بھی ہو مگر یہ انار میرا نہیں ہے۔ 2-3 مرتبہ اس اصرار کیا تو حضرت سلمان فارسی نے ایک انار نکالا، کہ 2 نہیں 10 بھیجے ہیں۔ علی کہتے ہیں ہاں تب تو میرا ہے۔ کہا آپ کو کیسے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، جب 9 دیا تھا تو کیسے انکار کیا؟ مولا کائنات کہتے ہیں آج صبح میں ایک اللہ کی راہ میں دیا تھا انار، رب کا وعدہ ہے ایک کے بدلے 10 ہی دیتا ہے۔ تو یہ کامل توکل ہے، تم 9 لے کے آئے تھے، میرا نہیں ہے، اللہ ایک کا 10 دیتا ہے تو 10 ہی میرا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ہاں علی اب تمہارا توکل سمجھ میں آ گیا۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، حضور کہتے ہیں اللہ کی قسم صدقہ سے کبھی مال بندے کا کم ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب اتنا زکوٰۃ نکال دیں گے تو پھر اب اتنے مال میں سے 10,000 زکوٰۃ نکالنی ہے تو پھر 10,000 کو بچا کے رکھا کہ یہ 10,000 پورا سال بچے کی اسکول کی فی ہو جائے گی، کہ اتنا پیسہ تو بچے کی فیس ہو جائے گی۔ خام فقیر لوگوں کو تو ویسے ہی سب لوگ دیتے رہتے ہیں، اور بیوی بھی بولے ابے بورو ڈیٹ نہ واندو نہیں رکھیو نے کم مچنا، تو اب وہی مال
اب وہی بچوں کی فی اسی میں سے دوسرے انتظام کر لیے تو پھر یہ گنہگار، چونکہ اب زکوٰۃ نہیں دی ہے تو وہ گنہگار ہے اور اللہ کے غضب کا پکڑ کا شکار ہوگا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ کا جو وعدہ ہے انفاق، جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے دینے کا، چاہے واجبات فرائض زکوٰۃ یا صدقات، اسے دے دو۔ رب کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بہتر ہی دے گا۔ اور اس صدقہ میں زکوٰۃ بھی مراد ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد بندے کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بندے کا مال ستھرا ہو جاتا ہے، اور جس مال میں زکوٰۃ نکل جاتی ہے میرا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے وہ مال محفوظ کر دیتا ہے۔ بندے کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک میرے دوست تھے فیراول میں، وہ بہت بڑے تاجر تھے، میں 2008-2009 کی بات کر رہا ہوں، 2008 کی۔ تو وہ ایک واقعہ اپنا بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس بہت سارا مال تھا اور وہ ہر رمضان میں ایک ایک پیسے کا حساب نکال کر وہ زکوٰۃ دے ہی دیا کرتے تھے۔ بیچ میں کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ کچھ کسٹمز آفیسر اور کچھ اس کے حریفائے ایسے تھے کہ ان کی جو کشتی چل رہی تھی اس کشتی پر جو ہے کچھ مال تھا، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ جو ہے کمپلیکیشنز میں آ گئے، بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے، اور ان کا ایک جہاز جو تھا وہ باہر بندروں پہ جا کر مال سپلائی کرتا تھا، شپ تھی، وہ بھی جو ہے کسی اعتبار سے مصیبت میں آ گئی اور اس کے لیے بہت سارے معاملات خراب ہو گئے۔ وہ وہاں درگاہ شریف ہے، حضرت حاجی منگروری شاہ باوا، حضرت جعفر مظفر شاہ باوا علیہ الرحمہ، ان کی بارگاہ میں گئے، مگر وہ بہت مطمئن تھے، بہت سیٹسفائیڈ لگ رہے تھے، اور کہتے ہیں ان سے پوچھا کسی نے اتنا نقصان ہوا اور آپ اسی طریقے سے مطمئن ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بات ایسی ہے میں ہر سال وقت پہ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، میرا یقین ہے جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی حضور کہتے ہیں وہ مال محفوظ ہے، اگرچہ حالات کچھ بھی ہوں مگر میرا مال انشاءاللہ محفوظ رہے گا، یہ مجھے رسول پاک کی حدیث پہ بھروسہ ہے۔ پھر حالات ایسے بنے کہ سارے معاملات کچھ دنوں کے بعد اس کے فیور ہی میں آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں اور شیطان دماغ میں خیال دلواتا ہے کہ 10,000 دوسری جگہ کام آ جائے گا، زکوٰۃ نکال کے کیا کرے گا، بہت سارے لوگ نکالے اب تو نکال کے کیا کر لے گا، تو یہ شیطان کا خیال ہوتا ہے، شیطانی خیال، اور وہ مال۔ مگر سنیے اگر 10 لاکھ کے اندر 1 روپیہ بھی بغیر زکوٰۃ کا پڑا ہوا ہے تو صوفیہ کہتے ہیں وہ 1 روپیہ کچھ زمانوں کے بعد 10 لاکھ کو لے جائے گا۔ یہ یقین کر لیجئے گا، اگر پوری بوری میں 1 آلو خراب ہے تو کچھ وقت کے بعد سب میں اپنا ریئیکٹ اور سب میں اپنا جو ہے اثر چھوڑے گا، سب کو خراب کر دے گا، اس کا چیپ سب کو لگتا جائے گا۔ جس طرح اناج کی بوری میں 1 اناج بگڑ جائے وقت کے بعد کچھ مدت کے بعد سارے اناج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح لاکھوں روپیے کے اندر اگر 1 روپیہ بھی بغیر زکوٰۃ والا ہے کچھ وقت کے بعد وہ سب کو لے جائے، سب کو بگاڑ دے گا، چاہے ڈاکٹر لے جائے گا یا کوئی ایسا کیس ہو گیا کہ سارا پیسہ پولیس والا لے گیا۔ ہوتا ہے روزانہ کے یہ مشاہدات ہیں، وہاں 10 روپیہ نہیں دینا ہے زکوٰۃ کا، یہاں اس کو چھڑانے کے لیے 10 لاکھ میں سودا کر کے آتا ہوتا ہے۔ مگر حضور کی حدیث پہ کامل یقین ہو، اگر وقت پر یہ 10 روپیہ نکال دے گا تو رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے سارا سال تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب جسے حضور کہتے ہیں کہ محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے انسیفٹ یا غیر محفوظ نہیں کر سکتی۔ یہ فلسفہ بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اور یہ سمجھے گا کون؟ یہ فلسفے وہ سمجھے گا جس کا دماغ اسلامی ہے، فکر اسلامی ہے، خیالات اسلامی ہے۔ دنیا دار یہ چیزیں نہیں سمجھ پاتا، اس کے لیے وہ دل نہیں ہے۔ یہ اسلامی فلسفہ سمجھنے کے لیے
فکر بھی اسلامی ہو، دل بھی اسلامی ہونا چاہیے، تب جا کے، ورنہ تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لینے کے بعد انہی ساری مسائل کو کہتے ہیں کہ باپو زمانہ بدل گیا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور بے وقوف، تو جمعہ 8 دن 10 دن جا کے تجھے سرٹیفکیٹ لیے آ گیا، یہ تو 1400 سال سے قانون چلا آ رہا ہے۔ یہ جو ہے کچھ پڑھے لکھے، ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، ہم نے ہیلا اشارہ کرتے ہیں نا، ہیلا، اب مدرسے میں رقم دی ہے تو مدرسے میں سادات کے بچے بھی ہوتے ہیں پڑھنے والے، اور سادات تو زکوٰۃ کھائیں گے نہیں، بنی ہاشم، بنو عقیل، اور مالدار کے بچے ہوتے ہیں، ہم لوگ پھر ہیلا اشارہ کرتے ہیں، جتنی بھی رقم ملتی ہے اس رقم کو کسی غریب کو مالک بنا دیتے ہیں رقم کا، پھر وہ غریب جو ہے اس رقم کو پھر مدرسے میں وقف کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ اب یہ ہیلا شرعی ہو گیا، اب یہ زکوٰۃ نہ رہی، اب یہ گفٹ اور ہدیہ ہو گیا، اب سب کے لیے جائز ہو گیا۔ اب یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب ایک صاحب بول رہے تھے، یہ تو مولانا تم لوگ چیٹنگ کرتے ہو، معاذ اللہ۔ بتائیے، یہ اس لیے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے فکر بھی اسلامی چاہیے، سوچ اسلامی چاہیے، دماغ اسلامی ہونا چاہیے، اور اسی وقت یہ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے، ایک صاحب آئے تھے، اور ایک صاحب جب زکوٰۃ یا صدقہ لے کے آئے، رسول پاک نے، سرکار نے قبول نہ کیا تو وہ کسی غریب صحابی کو دے دیا۔ جب غریب صحابی کو دیا تو انہوں نے اس میں سے کچھ حصہ رسول پاک کو دے دیا، تو حضور نے کھا لیا۔ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ، یہ تو صدقہ تھا۔ حضور کہتے ہیں لکا صدقہ ولنا ہدیہ، یہ تیرے لیے صدقہ تھا، مگر اب تو نے مجھے دیا تو یہ ہدیہ ہے۔ لکا صدقہ ولنا ہدیہ، یہ تجھے ملا تب صدقہ تھا، مگر اب تو مجھے دے رہا ہے تو تو صدقہ کی نیت سے نہیں دے رہا، گفٹ و ہدیہ دے رہا ہے، کہ تیرے لیے صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ انہی سب حدیثوں سے بزرگوں نے، صالحین نے، ہمارے علماء نے یہ سب مسائل نکالے ہیں، مگر وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چیٹنگ ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا اس کو سمجھنے کے لیے بھی فکر اسلامی چاہیے، فلسفہ اسلامی کا مطالعہ ہو، ذہن اسلامی ہو، اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے، دل کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ دل جب ایمان والا اور مسلمان صحیح طور پہ اسلامی دل ہے تو پھر وہ چیزیں بڑا بڑا ایجوکیٹڈ نہیں سمجھ پاتا ہے، مگر ایک چھوٹا سا مسلمان کا بچہ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مفتی یہ دل ہے۔ کیا ہے؟ یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، اور یہ جو کہتا ہے اسلامی فکر میں مسلمان اس کی آواز سنے گا تو بہتر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ خیر، تو حضور اس پہ قسم کھا رہے ہیں، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقہ سے کبھی بھی بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جس پہ سرکار قسم کھا رہے ہیں، وہ بندہ ظلم عبد مظلمہ صبر علیہ، جس بندے پہ ظلم ہو پھر اس پہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ زاد اللہ بھی عزا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت میں 4 چاند لگا دے گا۔ ظلم پہ صبر کرنا، ولا فتح عبد باب مسئلہ۔ اور تیسری چیز جس پہ سرکار قسم کھا رہے ہیں کہ وہ چیز کہ کسی بندے نے سوال کا دروازہ کھول دیا، مانگا، کسی سے مانگا، 10 روپیہ دو، 50 روپیہ دو، مانگتا پھرتا ہے۔ یہ بات اکثر میں عرض کرتا ہوں، فتح عبد باب مسئلہ، کسی بندے نے کسی سے سوال کا دروازہ کھول دیا، الا فتح اللہ علیہ باب فقر، تو اللہ تعالیٰ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا، اللہ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی سوال کا دروازہ بندہ کھول دے، حضور کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اس پہ محتاجی کا دروازہ کھول دیتا۔ تو جب تک ہو سکے سوال سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، اپنا کام خود کرنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے معاملات، اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں۔ یہی ہے وہ 3 چیزیں ہو گئی جس پہ حضور نے قسم کھائی، اور ایک وہ بات جس پہ سرکار قسم نہیں کھا رہے ہیں، مگر کہتا ہے حضور احدثکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، فاحفظوا، یاد کر لو۔ حضور کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یاد کر لو۔ اللہ اللہ، کیا چیز؟ حضور فرماتے ہیں انما الدنیا لاربعۃ نفر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، دنیا 4 شخصوں کی ہے، دنیا
4 لوگوں کی ہے. وہ 4 لوگ کون ہے؟ سنیے، بڑا لطف آئے گا. کیا سرکار نصیحت فرما رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں دنیا 4 لوگوں کی ہے. عبد رزق اللہ مالا وعلما، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال بھی دیا، وہ علم بھی دیا. اللہ نے اسے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. تو اب وہ علم اور مال والا، صاحب علم اور صاحب مال کیا کرتا ہے؟ حضور کہتے ہیں یتقی فیہ ربا، وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے. یصیل الرحمہ، رشتہ داریاں بھی نبھاتا ہے. وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں اچھے اعمال بھی کرتا ہے، جیسا اللہ کا حق اللہ کی بارگاہ میں عمل کرنا ہے. یعنی وہ بندہ رب سے بھی ڈرے، رشتہ داریاں بھی نبھاتا ہے، اللہ کا فرمان بھی ادا کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو یہ بندہ اعلیٰ درجے کا ہے. یہ بندہ اعلیٰ درجے کا ہے جو صاحب علم بھی ہے، صاحب مال بھی ہے، اور علم و مال کا استعمال اچھا کرتا ہے. علم کا استعمال اس کی جگہ پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مال کا استعمال اس کی جگہ پہ کہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نبھاتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، غریب رشتہ دار ہے اس کا حق ادا کرتا ہے. اور یہی اللہ نے فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی و احسان کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے. ایتاء ذی القربى، اللہ رشتہ داروں کو، اب عمرہ پہ عمرہ کر رہا ہے مگر ماموں کا لڑکا، بھانجے کا لڑکا، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، وہ بیچارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس طرف نظر ہی نہیں جا رہی ہے، اس طرف نگاہ ہی نہیں جا رہی ہیں. اور صاحب کو اللہ نے مال دیا ہے تو پھر جو ہے دورے پہ دورے ہیں، ایک عمرہ کم کر مگر اس کے گھر کو آباد کر دے، اللہ 70 عمرے کا ثواب دے دے. یہ ساری چیزیں وہی میں نے کہا نا، اسے اسلامی فکر ہونی چاہیے تب یہ دماغ میں آتا ہے فلسفہ. اب ایک بندہ جس کو علم و مال دونوں ملا، آقا کہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ادا کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے لیے اعمال بھی کرتا ہے. تو بھی افضل المنازل، یہ اعلیٰ درجے کا بندہ. دوسرا بندہ عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا مگر مال نہیں دیا. عالم تو ہے مگر مالدار نہیں ہے. جیسے آج کل ہمارے علماء ہیں، عالم ہیں بیچارے مگر زیادہ مال نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے لیے ہے یہ، ہم لوگوں کے لیے ہے. ہاں کوئی ایسا ہو بندہ جس کو اللہ نے عالم بھی بنایا ہے اور صاحب مال بھی بنایا. رئیس اوڈیسہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ خربوں پتی تھے، صاحب علم بھی تھے، صاحب مال بھی تھے. حضور اعلیٰ حضرت خربوں کی سمپتی تھی، زمینیں تھی، صاحب علم بھی تھے، صاحب مال بھی تھے، مگر وہ سارا مال مدرسے میں دارالعلوم کے طلبہ میں خرچ کرتے رہتے تھے. کتابیں آج تک اعلیٰ حضرت سرکار نے کبھی کتابیں چھپانے کے لیے چندہ نہیں کیا تھا. آپ کو معلوم ہے احمد آباد میں اعلیٰ حضرت آئے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت سرکار دورے پہ تھے اور یہاں سے گونڈل جانے والے تھے. احمد آباد میں رکے اعلیٰ حضرت سرکار. اس وقت دارالعلوم شاہی عالم نہیں تھا. یہ بات سید سلیم بابو قبلہ سے سنی، دارالعلوم شاہی عالم نہیں تھا. اس وقت مخصوص مدارس تھے، مسکینیاں اور لونی شریف میں فیض اکبری، یہ سب مدرسے تھے. احمد آباد میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. تو جو ہے دارالعلوم جب سرکار اعلیٰ حضرت اس وقت تشریف لے آئے تو دارالعلوم شاہی عالم کے اول ناظم طیبہ میں جن کا، ہاں عثمان بھائی خطری، جن کا طیبہ میں نام آتا ہے آج بھی، تو وہ اعلیٰ حضرت سرکار سے ملاقات کے لیے آئے. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے ان سے کہا ایسا ہے اس جگہ ادارے اور مدرسے کی ضرورت ہے، دارالعلوم بناؤ دارالعلوم. اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ کہنا اور پھر انہوں نے جو مدرسہ بنایا. ہمارے باپو بیان کر رہے تھے حاجی صاحب اور ان کی بیوی، انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرہ لیا، 2-3 حجرے لیے، کمرے لیے، اور اس طرح محنت کی تھی کہ حاجی صاحب جو ہے کہاں کہاں جاتے تھے، اور ان کی اہلیہ حاجیانی تھی، وہ گھر گھر میں آٹا مانگ کر طلبہ کو پورا کرتی تھی.
یہ دارالعلوم شاہی عالم پھر آگے بڑھتا رہا. آج گجرات کے عظیم اداروں میں نام ہے، اور اس کا نام اس لیے بھی اعلیٰ ہے کہ گجرات کو اچھے اچھے ہیرے دارالعلوم شاہی عالم نے عطا فرمائے. یہ اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار ادھر آنے والے تھے، گونڈل دھورا جی. تو کسی صاحب نے احمد آباد میں اعلیٰ حضرت سے کہا تھا حضور آپ چلیے گجرات یہ گونڈل دھورا جی، اور وہاں کچھ سیٹ لوگ ہیں آپ کو انشاءاللہ کچھ دیں گے تو مدرسے کا کام ہو جائے گا، کچھ دیں گے مدرسے کا کام ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت جلال میں آئے کہ اب نہیں آنا ہے، اب نہیں آنا ہے. پھر بہت اصرار کیا حاجی صاحب نے، کہا نہیں اب آنا ہی نہیں ہے. تب آپ نہیں آئے. احمد آباد سے آپ ریٹرن ہوئے ڈب گڑھ، اور اس وقت جو ہے وہ ٹرین کا شیڈیول ایسا تھا کہ پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ہے نوساری میں پھر رکے بھی تھے. حضور عظیم ملت امیر ملت آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور وہاں 3 گھنٹہ رکے بھی. یعنی یہ پورا اعلیٰ حضرت سرکار کا سفر علماء بیان کرتے ہیں. احمد آباد شریف میں آنا اور وہاں کے بزرگوں کی زیارت کرنا ایک لمبا سفر نامہ ہے. کیا مطلب؟ ایک صاحب نے کہہ دیا حضور آئیے وہاں آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کے مدرسے کا بھلا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے فقیر اس چیز کے لیے نہیں آیا ہے. پھر لوگوں نے 1000 منت سماجت کی مگر یہاں نہیں آئے، یہاں نہیں آئے اور وہیں سے لوٹ گئے. کیا مطلب؟ بتانے کا مقصد کہ یہ وہ ہیں جو صاحب علم بھی تھے، صاحب مال بھی تھے. علم و مال دونوں نے دیا تھا. مگر ایک بندہ دوسرے قسم کا، اللہ جسے علم بھی دے اور مال نہ دے فہو صادق النیہ، مگر وہ سچی نیت والا ہے. اللہ نے علم تو دیا، مال نہیں دیا ہے، مگر اس کی نیت ہے کہ اے مولا لو ان لی مالا، اے اللہ اگر علم کے ساتھ تجھ مجھے مال بھی دیتا فعملت بعمل فلان، میں فلاں کی طرح کام کرتا. یعنی تو نے علم تو دیا ہے، اگر مال بھی دیتا تو میں فلاں کی طرح علم کے ساتھ مال بھی خیرات کرتا. نیت اچھی ہے، اگر تو دیتا تو میں خیرات کرتا. آقا کہتے فاجر ما سواء، تو پہلے والے بندے اور اس کا دونوں کا اجر برابر ہے. دونوں کا اجر کہ وہ پہلے والا مال ہے اور اجر کما رہا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے مگر نیت سے اجر کما رہا ہے. سمجھے؟ دوسرا بندہ ہو گیا. تیسرا بندہ آقا فرماتے رزق اللہ مالا ولم یرزقہ علما، تیسرا بندہ جس کو اللہ نے مال دیا مگر علم نہیں دیا. مال تو دیا مگر علم نہیں دیا تو کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَتَخَبَّتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ علم، تو وہ بغیر علم کے اپنے مال میں کھلت ملت کر دیتا ہے. مال ہے مگر علم نہیں ہے، حرام بھی اس میں ملا رہا ہے، حلال بھی ملا رہا ہے، سود کا بھی ہے، بیاج کا بھی ہے، حرام کا بھی ہے، شراب کا بھی ہے، جوئے کا بھی ہے، کسی سے چھین کر بھی ہے، دھوکہ کا بھی ہے، ساری چیزیں ملا رہا ہے. مال تو ہے مگر اس مال کو محفوظ کرنے کے لیے علم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. تو کیا کرتا ہے؟ وَلَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّا، تو اللہ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. مال والا اللہ سے ڈرے ضروری نہیں ہے، علم والا اللہ سے ڈرے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتا ہے اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے. مال والے ڈریں گے ضروری نہیں ہے، علم والا اللہ سے ڈرے گا. تو کیا کیا؟ مال ہے مگر علم نہیں ہے، یعنی اس کے پاس زمین تو ہے مگر محفوظ کرنے کے لیے باؤنڈری نہیں ہے. اس کو کیسے؟ علم نہیں ہے. کیا کرے گا؟ لا یتقی فی ربا، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. کچھ بھی آیا سیٹ آئے وہ مال ناکو وکھارما، حلال حرام سب کچھ آیا ہے. ولا یسیل فی رحمہ، اور رشتہ داریاں بھی ادا نہیں کرتا ہے، بس اپنا کام ہو جائے، چاہے بھائی کا لڑکا، چاہے بھتیجا، چاہے رشتہ دار کہیں بھی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. لا یسیل رحمہ، نہ رب سے ڈرے نہ رشتہ داریوں کا خیال کرتا ہے. ولا یعمل فی بحق ھذا، اور نہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، مال ہی کی فکر ہے. آقا فرماتے فھذا باخبث المنازل، یہ بہت برے درجے کا آدمی ہے، خبیث درجے کا آدمی ہے. بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، خبیث درجے کا آدمی ہے. اور چوتھا بندہ آقا کہتے لم یرزقہ مالا ولا علما، چوتھا بندہ جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، کچھ نہیں ہے، لوٹ پانی نہ لاکڑا.
علم بھی نہیں ہے اور اس بندے کے پاس مال بھی نہیں ہے. عبد لم یرزقہ مالا ولا علما، نہ اللہ نے اسے علم دیا نہ مال دیا. فهو یقول، مگر اس کی نیت اچھی ہے. اس کی نیت کیسی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے ان لی مالا، اگر میرے پاس مال ہوتا لعملت فی بعمل فلان، تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا. فوا نیتو، تو یہ اس کی نیت ہے. وزرہما سواء، اور دونوں کا گناہ برابر ہے. یعنی اس کی نیت ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو پھر میں بھی جو ہے سود کا کاروبار کرتا، مال کا غلط استعمال کرتا. میں بھی اس مال کو جو ہے بڑا کر جو ہے غریبوں کا مزدوروں کا حق جو ہے مارتا، اور اس مال سے میں گھر کو سنیما ہال بنا دیتا. اس مال سے میں سود کا کاروبار اور بڑھاتا. تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر بیچارہ پھنستا جا رہا ہے. آقا کہتا ہے برائی میں وہ اور یہ دونوں تیسرے نمبر کا، یہ چوتھے نمبر کا، دونوں برابر ہے. اس لیے کہ اس کے پاس تو جو ہے مال ہے مگر علم نہیں ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر نیت غلط ہے. نیت غلط ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو پھر دیکھتا کہ میں بھی کیا کرتا. نیت اس مال کو خرچ کرنے کی غلط ہے. آقا فرماتے کچھ نہیں ہے مگر بیچارہ پھر بھی پھنس گیا. کچھ نہیں ہے مگر نیت غلط ہے اس کی. تو یہ 4 قسم کے بندے ہیں. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے ہم کس قسم کے بندے میں رہنا چاہتے ہیں. ہم کس قسم کے بندے میں رہنا، کس درجے کے بندے میں رہنا چاہتے ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اسی فیصلے پہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں.